بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اماں بیوہ تھی اور میں بھی پردہ کرتی تھی۔ یوں محلے کا نیک دکاندار رات سب کے سونے کے بعد راشن دے جاتا، کیونکہ ہم بہت سفید پوش لوگ تھے۔ لیکن ایک دن محلے کی کسی عورت نے دیکھ لیا اور الزام لگا دیا کہ یہ پرچون والے سے راتوں کو ملتی ہے۔ سب میرے کردار پر شک کرنے لگے اور سزا دینا چاہتے تھے۔ جب میں نے سب کو یقین دلانے کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کروایا لیکن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب رپورٹ پڑھی۔ اس میں صاف صاف لکھا تھا میں اور پرچون والا۔ میرا نام نازیہ ہے۔ ہمارے وقت اور حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے اور ہم خود بھی وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، پر کسی بھی انجان پر بھروسہ اچھا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہمارے سامنے بہت نیک اور اچھا بن کر رہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بھی اچھا ہو۔ ہر انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، سب کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ ضروری نہیں جو ہمیں پسند ہو اسے ہم بھی پسند ہوں۔ میں نے اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے اور اسی لیے زندگی میں دوبارہ کسی پر اعتبار کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی ہوں۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میرے ابا ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے تھے۔ ابا کی ایک بہن تھی جن کی شادی وٹے سٹے پر ہوئی تھی۔ ان کی کبھی اپنے شوہر سے نہیں بنی، اسی لیے اپنی ایک بیٹی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مائکے آ کر بیٹھ گئی۔ میری ماموں نے بہت کوشش کی کسی طرح پھپھو مان جائے اور گھر واپس آ جائے، اور پھپھو کہتی وہ اپنے بھائیوں پر بوجھ نہیں ہیں۔ دادی نے اور پھپھو کی بہت کوشش کی تھی۔ جب وہ گھر آ گئی تو میری اماں بھی اپنے بھائی کے پاس واپس جائیں، پر اماں نہیں گئی۔ وہ کہنے لگی یہی میرا گھر ہے، پر دادی اور پھپھو نے اماں کا جینا حرام کر دیا۔ دادی کہتی تمہیں دیکھ کر لگتا ہے اس بار بھی بیٹی پیدا کرو گی، مجھے کبھی پوتے کا منہ نہ دکھانا۔ پتہ نہیں کون سا دن تھا جب تمہیں بیاہ کر اس گھر میں لائی۔ میری تو بہن نے بہت کہا تھا جہاں بیٹیاں ہوں وہاں رشتہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ گھر میں آنے والی بہو بیٹیاں ہی پیدا کرے گی۔ میری تو مت ماری گئی تھی جو میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور تمہیں بیاہ لائی۔ اب مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا ہے، اور جب اماں روتے ہوئے سب کچھ ابا کو بتاتی تو وہ کہتے کیا ہو گیا، وہ میری ماں ہے، ان کی عمر ہی ایسی ہے، اگر تمہیں کچھ کہہ بھی دیتی ہے تو میرے کان مت بھرا کرو، میں پہلے ہی تم سے بہت عاجز ہوں، ابھی تک مجھے بیٹا نہیں پیدا کر کے دیا، اور دوسرا تم ان پڑھ ہو، تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں، میں تو تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری اماں نے کہا لڑکی بہت خوبصورت ہے اور میں چاند سے دلہن لے کر آنا چاہتی تھی ہوں۔ اماں نے کہا آپ تو پھر پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا عورت اپنی مرضی سے بیٹا پیدا کر سکتی ہے؟ اگر وہ بیٹا پیدا کر سکتی ہوتی تو کبھی کسی ماں کے پاس بیٹی نہ ہوتی اور نہ کبھی کسی ماں کے بیٹے کی شادی ہوتی، کیونکہ جب اس دنیا میں بیٹیاں نہیں ہوں گی تو نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ پہلے اچھے سے جان لیں اور سمجھ لیں اولاد اوپر والا دیتا ہے، وہی سب کو بیٹیاں اور سب کو بیٹے دیتا ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے۔ 2 بیٹیاں ہو چکی ہیں پر آج تک کبھی آپ کے منہ سے 2 بول پیار کے نہیں سنے۔ اپنا گھر بسانے کی خاطر آپ سب کا ہر ظلم برداشت کیا، پر افسوس آپ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں۔ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے میں یہاں رکی ہوں، پر کبھی نہیں سوچا تھا 2 بیٹیوں کے باپ بن کر بھی آپ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گے۔ جیسے بچے کی پیدائش ہوگی میں آپ کی اولاد کو اسی گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤں گی۔ آپ کی اولاد ہے، اسے آپ اور آپ کی ماں خود سنبھالیں۔ اس دن بابا کچھ نہیں بول پائے تھے بلکہ چپ تھے۔ میں تو جب سے ہوش سنبھالا تھا اماں ابا کو ایسے لڑتے دیکھا تھا۔ اماں ہر بار خاموش ہو جاتی تھی، اتنے سال ہو چکے تھے پر اس بار وہ بول پڑی تھی۔ آخر ایک دن انسان کا صبر ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ میری ماں بھی تو انسان تھی، انہیں بھی دکھ تکلیف ہوتی تھی، پر ابا نے کبھی اماں کا خیال ہی نہیں رکھا تھا۔ دادی نے اماں سے کہا اس بار بیٹی ہوئی تو اس گھر سے چلی جانا، مجھے ہر بار پوتی کا منہ نہیں دیکھنا، اور پھپھو نے کہا بھابھی آپ کوئی وظیفہ کر لیں یا اپنی نیت کو صاف کر لیں، ہو سکتا ہے پھر بیٹا پیدا ہو جائے۔ اور تب میری چچی آ گئی اور پھپھو سے کہنے لگی تمہاری بھی تو بیٹی ہے، لگتا ہے تمہاری بھی نیت صاف نہیں ہے جو بیٹی پیدا ہوئی، اگر صاف ہوتی تو ضرور بیٹا پیدا ہوتا۔ اور اس بات پر پھپھو چچی کو تھپڑ مارنے تک آ گئی تھی۔
پر میری چچی اماں کے جیسے نہیں تھی جو خاموشی سے سب سن لیتی۔ چچی نے کہا میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں اور نہ ہی میرا مائکا اتنا کمزور ہے جو آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے اور کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں۔ بہتر ہے اپنے کام سے کام رکھا کرے، خود اپنا گھر تو بسا نہیں سکی، آ کر ہمارا بھی اجاڑ رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اس دنیا میں میری تیسری بہن آ چکی تھی۔ اس دن ابا اس کو ہاتھوں میں اٹھائے کسی سوچ میں تھے اور پھر اماں کو کہنے لگے میری یہ بیٹیاں بیٹے ہیں، جو کچھ ہوا اس کے لیے مجھے معاف کر دو، میں خود بہن والا ہوں، بیٹیوں والا ہوں، پھر بھی کبھی تمہیں عزت نہیں دے سکا، تمہارا جو مقام تھا تمہیں وہ دلا نہیں سکا، پر اب مجھے ایک موقع دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اماں نے ابا کو معاف کر دیا اور اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ ہم اچھے سکولز میں جانے لگے اور اماں چھوٹی بہن کو کہتی میری یہ بیٹی بہت نصیبوں والی ہے، جس کے آتے ہی اس کا باپ انسان بن گیا، ورنہ کہاں مجھے کتنا کچھ سہنا پڑتا۔ ہم سب بھی بہت خوش تھے۔ میری بہن 2 ماہ کی ہوئی تو دادی اس دنیا سے چلی گئی۔ پھپھو کا رو رو کر برا حال تھا۔ پھپھو نے کہا یہ منحوس ہے، جب سے آئی ہے میری ماں پہلے سے ہی بیمار رہنے لگی اور اب مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میری ماں کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ ابا نے کہا تم ایسا کیوں سوچتی ہو، ہر انسان اپنا نصیب لکھوا کر لاتا ہے۔ میری بیٹی کے آنے سے ماں جی کو کچھ نہیں ہوا، ان کی عمر ہو چکی تھی، ہر انسان نے اپنے مقررہ وقت پر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آج ماں گئی ہے، کل کو مجھے، آپ کو، ہر کسی نے چلے جانا ہے، آپ صبر رکھیں۔ پھپھو رونا بھول کر ابا کو دیکھ رہی تھی جو اپنی بیٹیوں کی حمایت کر رہے تھے، اور دادی کے بعد ان کی جگہ پھپھو نے لے لی تھی۔ پھپھو کی ایک بیٹی تھی، میری آپی کی ہم عمر تھی اور پھپھو بلا وجہ روب جمانے لگی تھی، کبھی اماں کو پریشان کرتی اور ابا نے ایک دن پھپھو سے کہہ دیا آپا آپ کو اب اپنے گھر چلے جانا چاہیے، آخر کب تک یہیں بیٹھی رہیں گی، نہ آپ اس شخص سے طلاق لیتی ہیں نہ واپس جانا چاہتی ہیں۔ تو پھپھو دھاڑے مار مار کر رونے لگی، کہنے لگی میری ماں کیا گئی، بھائی بیوی کا ہو کر رہ گیا، میں مجھے کوئی شوق نہیں بیٹھنے کا، ہر عورت کا دل کرتا ہے اس کا اپنا گھر ہو، جب میں اس شخص کے ساتھ نہیں خوش تو کیسے وہاں چلی جاؤں، ضرور تمہاری بیوی نے کان بھرے ہیں، اور کان بھرتی بھی کیسے نہ، اس کا بھائی چاہتا ہوگا اب طلاق دے دوں، مجھے تو شروع سے بوجھ سمجھتا ہے، پر وٹے سٹے کی شادی میں جب ایک لڑکی بیاہ کر یہاں سے جاتی ہے تو دوسری وہاں سے آتی ہے، پر میرا گھر نہیں بسا، پھر بھی بھاوج کو کچھ نہیں کہا، اب اگر اس کے بھائی نے مجھے طلاق دی تو بھائی صاحب آپ بھی سن لیں، آپ کو بھی اس عورت کو بچیوں سمیت چھوڑنا ہوگا، ورنہ آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ میرے ماموں کو سب پتا چل گیا تھا اور ماموں نے کسی کو بھی بتائے بغیر دوسری شادی کر لی، جس سے ایک بیٹا ہوا۔ ماموں بہت خوش رہنے لگے تھے اور ابا بھی جان چکے تھے کہ ان کی اپنی ہی بہن کا قصور ہے، وہ خود اپنا گھر بسانا نہیں چاہتی، اور پھپھو کو بھی بہت جلد پتا چل گیا تھا، ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور تب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، چچا نے دوسرے شہر میں اپنا کام شروع کر لیا اور اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے گئے۔ چاچو نے کہا کراچی میں مجھے اپنا اچھا کام ملا ہے، یہاں رہا تو بس 2 وقت کی روٹی پوری ہوگی، اور پھر چچا چلے گئے، گھر حالی حالی سا ہو گیا۔ میری آپی جب میٹرک میں گئی، ابا نے اس کا نکاح چچا کے بیٹے سے کر دیا کیونکہ چچا کی یہی خواہش تھی، پر پھپھو نے کہا ان کے خاندان میں ایک بیٹا ہے، اس کو بھی بھاوج کی بیٹی نے قابو کر لیا، جو میری اتنی خوبصورت بیٹی کو چھوڑ کر اس سے نکاح کر دیا، اور اس بات پر پھپھو ہمیشہ کے لیے ناراض ہوگی اور کہا اگر مجھ سے کوئی تعلق رکھنا ہے تو اس نکاح کو ختم کرنا ہوگا۔ ابا نے کہا اب تم فکر کیوں کرتی ہو، نوشابہ بھی میری بیٹی ہے، میں اس کا بھی بہت اچھی جگہ رشتہ کروں گا، پر پھپھو نے ایک نہ سنی اور ابا سے اپنا حصہ مانگ لیا۔ ابا نے کہا آپا میری کون سا کوئی زمین جائیداد ہے، یہ گھر ہے ہم 2 بھائیوں کے نام پر ہے، ہمارے پاس جو کچھ تھا آپ کی شادی پر لگا دیا، اب اگر پھر بھی آپ کو حصہ چاہیے تو آپ چھوٹے بھائی کے گھر میں رہ سکتی ہیں، وہ تو کراچی ہے، اور پھپھو چچا کے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ چچا کا اور ہمارا گھر ایک ہی تھا، بس چھوٹی درمیان میں دیوار سی تھی جس کو بچہ بھی کود کر پار جا سکتا تھا۔ پھپھو الگ ہو گئی اور اپنے شوہر یعنی میرے ماموں سے خرچہ بڑھا دیا۔ ماموں نے کہا میں چاہتا ہوں تمہیں طلاق دے دوں، پر میری بہن کہتی ہے بھائی ایسا مت کرنا، بیٹی جوان ہو رہی ہے اور کیا پتا آپ کی بیوی کو کبھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اپنی انا کو ختم کر دے اور گھر واپس آ جائے، بس اسی لیے خاموش ہوں، ورنہ تم جیسی عورت نہ اپنا گھر بساتی ہے اور نہ دوسروں کو بسنے دیتی ہے۔ ابا نے پھپھو کی بیٹی کے لیے بہت اچھا رشتہ تلاش کیا تھا، لڑکا ابا کے ساتھ سکول میں پڑھاتا تھا، اور جس دن وہ لوگ آئے تو لڑکے کی ماں نے پھپھو سے کہا آپ کا شوہر کہاں پر ہے، تو ابا نے کہا وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر ہوتا ہے،
اس لیے میری بہن میرے پاس رہتی ہے۔ تو وہ عورت یہ کہہ کر چلی گئی، جب لڑکی کا باپ آ گیا تب ہم بات کریں گے اور بات کو پھر آگے بڑھائیں گے، کیونکہ ہم نے سنا ہے آپ کی بہن تو پچھلے 20 سال سے یہاں بیٹھی ہے۔ جب اس نے اپنا گھر نہیں بسایا تو اپنی بیٹی کو کیا سکھایا ہوگا اس نے؟ وہ بھی تو ماں کے نقش و قدم پر چلے گی۔ اور اس کے بعد پھپھو کو احساس ہوا تھا پر واپس نہیں گئی تھی۔ جب ماموں کو پتا چلا تو وہ گھر آ گئے، انہیں اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا، اور ایسے پھپھو کی بیٹی کی شادی اور میری بہن جس کا نکاح ہوا تھا دونوں اپنے گھروں کو رخصت کر دی گئی، اور پھپھو دوبارہ سے ہمارے ساتھ آ کر رہنے لگی۔ ہمیں لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ہماری زندگیوں میں خوشیاں آ چکی، ابا اور اماں بھی بہت خوش تھے۔ پر ایک دن جب ابا کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے تو آتے وقت ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موقع پر ہی ان کی جان چلی گئی۔ میں تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں کبھی ایسا دن بھی آئے گا۔ ابھی تو ہمارے گھر میں خوشیاں آئی تھی اور ان خوشیوں نے مجھ سے بہت بھاری قیمت وصول کی تھی۔ ابھی صبح تو ابا مجھ سے کہہ رہے تھے میں اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کالج میں کروا دوں گا۔ ہمارے خاندان سے ابھی کوئی لڑکی کالج نہیں گئی تھی کیونکہ سب محنت مزدوری کرنے والے تھے، بس میرے ابا اور چچا تھے جو کبھی 12 جماعتیں پڑھ چکے تھے، وہ بھی اپنے دور کی، اور ابا اچھا کما رہے تھے، پر ابا کے نصیب میں ہماری خوشیاں دیکھنا لکھا ہی نہیں تھا۔ گھر پر ابا کی لاش لائی تھی، وہ بھی خون میں لت پت۔ نہ جانے وہ کون شخص تھا جس نے کسی کو گاڑی کے نیچے کچلتے وقت یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ کسی کا باپ ہوگا، کسی کا سہاگ ہوگا، اس کے گھر والے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پر جیسے گاڑی سے ابا کی ٹکر جس گاڑی سے ابا کی ٹکر ہوئی تھی وہ شخص گاڑی بگا لے گیا تھا، اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص بھاگ گیا پر اس کا ضمیر کبھی اس کو سکون نہیں لینے دے گا۔ کوئی اتنا خودغرض کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے سامنے ایک انسان کو مرتا چھوڑ گیا۔ ہمارے گھر کمانے والا صرف میرے ابا ہی تھے، اور اب ان کے جانے کے بعد اماں بیمار رہنے لگی تھی، ان کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ اماں کہتی ایک عورت کا گھر اس کے شوہر سے ہوتا ہے، اب جب وہ ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں گی؟ جی کر اماں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ پھپھو بھی اماں کے ساتھ ٹھیک ہو چکی تھی، پر اب کیا فائدہ تھا جب میرے ابا ہی دنیا سے چلے گئے۔ کاش ہم کسی کی زندگی میں اپنے رویوں کو، اپنی انا کو مار دیں، پر ہم انسان جب تک کوئی حادثہ پیش نہیں آتا ہم سدھرتے ہی نہیں۔ ہم کبھی دوسروں کے تجربات سے سبق حاصل نہیں کرتے، ہمیشہ اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں، اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ پھپھو ہمیں گلے سے لگاتی، ہمارا ماتھا چومتی، پر اب اس محبت کو میں نے کیا کرنا تھا؟ جب چھوٹے تھے تب پھپھو نے ہمیشہ ہمیں دھتکارا تھا۔ میری اماں کہتی جب کوئی معافی مانگے، شرمندہ ہو اپنے کیے پر، اس کو باتیں سنا کر مزید ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ معافی وہی ہوتی ہے جب کوئی مانگے، اور ہم اپنے اللہ کی رضا کے لیے اسے انسان کو معاف کر دینا چاہیے۔ کبھی اس انسان سے گلہ شکوہ نہ کرے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ میری ماں بہت اچھی تھی، ایک نیک اور دیندار عورت تھی، پہلے خود پردہ کرتی، اور جب سے میں نے اسکول جانا شروع کیا تھا چھوٹی عمر سے مجھے پردہ کروانا شروع کر دیا تھا۔ اب ابا کے جانے کے بعد گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، جو جمع پونجی تھی سب خرچ ہو چکی تھی۔ کچھ دن پھپھو ایک جگہ کام کے لیے جاتی رہی پر وہاں بھی کام نہ بنا، اور ماموں نے بھی کہہ دیا ہر کب تک پیسے بھیج سکتا ہوں، میں کماتا کتنا ہوں جو اب بیوی بچوں کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی خرچ دوں۔ ماموں بھی صحیح کہتے تھے، وہ کیا کر سکتے تھے، ایک فیکٹری میں نوکری کرتے تھے اور اس مہنگائی کے دور میں گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا اور چھوٹی بہن وہ بھی اسکول سے گھر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے میٹرک کیا تو کالج جانے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی، پر کچھ خواب کبھی پورے نہیں ہوتے۔ ابا کے جانے کے بعد زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی۔ میری اماں بیوہ تھی اور میں بھی پردہ کرتی تھی۔ یوں محلے کا نیک دکاندار رات سب کے سونے کے بعد راشن دے جاتا کیونکہ ہم بہت سفید پوش لوگ تھے۔ لیکن ایک دن محلے کی کسی عورت نے دیکھ لیا اور الزام لگا دیا کہ یہ پرچون والے سے راتوں کو ملتی ہے۔ سب میرے کردار پر شک کرنے لگے اور سزا دینا چاہتے تھے۔ جب میں نے سب کو یقین دلانے کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کروایا، لیکن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب رپورٹ پڑی۔ اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ میں اور پرچون والا ایک دوسرے کے ساتھ غلط طریقے سے رہتے ہیں، اور پرچون والا میرے ساتھ غلط کرتا ہے۔ محلے والے سب بھی ہم ماں بیٹیوں کو دھتکار رہے تھے اور بولنے لگے۔ میری اماں نے کہا آپ لوگ ہمیں اتنے سالوں سے جانتے ہیں پھر بھی ایسی بات کر رہے ہیں؟ تو محلے والے کہنے لگے آپ کا شوہر تو رہا نہیں اور وہ دکاندار صرف آپ لوگوں پر کیوں مہربان ہے
کیا پتا آپ ماں بیٹیوں کا کس کس کے ساتھ تعلقات ہوں۔ آپ کی وجہ سے ہمارے محلے کا ماحول خراب ہو رہا ہے، بہتر ہے یہاں سے چلی جائیں۔ اگر نہیں جائیں گے تو سزا کے طور پر آپ کی بیٹی کی شادی اس محلے کے پاگل لڑکے سے کرنی ہوگی۔ آپ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اماں رو رہی تھی۔ میں نے کہا اماں بے قصور ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اماں میں بے قصور ہوں، آپ کی بیٹی ایسی نہیں ہے، میرا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک محلے دار نے کہا کسی پاگل سے کیوں شادی کرنی لڑکی کی، اسی پرچون والے سے کر دو۔ اور مجھے یہ ہرگز منظور نہیں تھا، اس شخص نے مجھے گناہگار بنا دیا تھا۔ میں نے اس پرچون دکاندار کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ اپنی عمر کا لحاظ کر لیتے، میں تمہاری بیٹی کی عمر کی تھی۔ تو وہ کہنے لگا میں تو عزت کے ساتھ رشتہ بھیجا تھا، پر تمہاری ماں نے ہی انکار کر دیا۔ تمہاری ماں نے کہا کہ وہ کسی بھی صورت ایک بیٹی کے باپ کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی۔ میری تو بیوی مر گئی تھی، میرا حق تھا میں دوسری شادی کر سکتا۔ اور جب تم لوگوں کو دیکھتا تو جو راشن دیتا اس میں نیند کی دوا ملا دیتا، اور جب وہ راشن استعمال کرتے تم سو جاتے، پھر میں اپنا کام کر جاتا۔ میں نے سب تمہیں پانے کے لیے کیا ہے، اب تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ اور میری ماں اس دکاندار کو مارنے لگی تھی، پر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اسی نے جان بوجھ کر محلے میں شور ڈالا تھا، میرے کردار کو خراب کر دیا۔ محلے والوں نے ہمیں ایک ہفتہ دیا تھا۔ چاچو کو سب کچھ پتا چل گیا، انہوں نے کہا بھابھی آپ لوگ کراچی آ جائیں، بنا مرد کے ایسے عورتوں کو یہ لوگ جینے نہیں دیتے۔ اور جیسے یہ بات پرچون والے کو پتا چلی تو وہ رات کو گھر آ کر شور کرنے لگا، کہنے لگا اگر تم مجھے نہ ملی تو میں تمہیں کسی اور کا بھی ہونے نہیں دوں گا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے اور تمہیں ہر صورت حاصل کر کے رہوں گا۔ وہ باہر بولتا رہا اور میں اپنی ماں کے گلے لگی رو رہی تھی۔ اماں نے کہا ایسے لوگوں کو اللہ کبھی نہیں چھوڑتا، وہ سب کچھ جانتا ہے، کبھی ہماری برداشت سے زیادہ وہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالے گا۔ رات کے اندھیرے میں ہم ماں بیٹیاں وہ شہر چھوڑ کر چاچو کے پاس آ گئی۔ چچی بھی شکی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایک دن چچی نے میری آپی کو، جو چچی کی بہو تھی، کہنے لگی اپنی ماں کو کہو اپنے رہنے کا بندوبست کرے، میں اس کی بیٹی کا غلیظ وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ اور ماں کہتی اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری پھپھو نے گھر بھیج دیا اور پیسے لے کر کراچی آ گئی۔ وہاں پر ہمیں چچا نے ایک چھوٹا سا کرائے پر گھر لے دیا۔ وہ گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا، اور پھر ایک دن میں بھی گھر سے کام کے لیے نکل پڑی۔ مجھے اپنے گھر کو چلانا تھا، مجھ سے اپنی بیمار ماں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، اپنی بہن نہیں دیکھی جا رہی تھی جو کہ مسلسل روتی رہتی تھی۔ کراچی شہر بہت بڑا تھا اور اس شہر میں حوث کے پجاری بھی بہت تھے، اور میرے پاس تعلیم بھی نہیں تھی۔ ایک سپر سٹور پر گئی، وہاں وہ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر وہ کہنے لگے ہم کسی پردہ دار لڑکی کو نوکری نہیں دے سکتے، اور میں ہر روز گھر واپس آ جاتی اور اللہ سے دعائیں کرتی کہ یہ دنیا والے میرے پردے کی وجہ سے پہلے میرے وجود کو ناپاک کرنا چاہتے تھے، اور پھر اب وہ چاہتے ہیں کہ میں پردہ کرنا چھوڑ دوں۔ میں بہت بے بس ہو چکی تھی۔ رات کو میری ماں کا بیماری سے تڑپنا مجھ سے نہ دیکھا جاتا۔ پھپھو نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، میرے لیے یہ بھی غنیمت تھی۔ وہ کہتی میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو، تم لوگوں کو اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ہمیں یہاں آئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ چچا نے ہمیں یہاں بلایا تھا، پر جو گھر بیچا تھا اس کے پیسے خود رکھ لیے تھے اور ہمیں کرائے پر گھر لے دیا۔ 6 ماہ کا کرایہ دیا تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ چھت چھن جانے کا خوف اور زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میری ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی، سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جب ایک دن ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں ایک عورت تھی، اس عورت کا خون بہہ رہا تھا، پر کوئی بھی آگے بڑھ کر اس کی مدد نہیں کر رہا تھا کیونکہ کسی نے اس عورت پر فائرنگ کی تھی۔ میں جلدی سے اس عورت کو لے کر ہسپتال پہنچی۔ وہ میری ماں کی عمر تھی، اور اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگتا جیسے بابا بھی ایسے کسی کو مدد کے لیے پکار رہے ہوں گے۔ جب کسی نے ان کو گاڑی سے ٹکر ماری تھی، یہ عورت بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ اور تب ڈاکٹر نے کہا اس عورت کو خون کی ضرورت ہے، اور میرا بلڈ گروپ اس خاتون کے ساتھ میچ کر گیا تھا۔ مجھے گھر جانا تھا، شام ہو چکی تھی۔ اماں بھی میرا انتظار کر رہی ہوں گی، اور مجھے کسی بھی فیکٹری میں کہیں بھی نوکری نہیں ملی تھی۔ میں بیٹھی اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس خاتون کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ میں نے ایک نرس سے کہا مجھے گھر جانا ہے، تو وہ کہنے لگی جب تک اس عورت کو ہوش نہیں آ جاتا تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی تو اس نے مجھ سے میرا ایڈریس اور فون نمبر لے لیا، اور میں گھر آ گئی۔ اماں کو بتایا کہ وہ اس خاتون کے لیے دعا کرنے لگی۔ اب تو کھانا مانگنے کی نوبت آ چکی تھی، گھر میں بس سوکھی روٹی تھی جو رات کی پڑی تھی۔
جسے کھاتے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ پھپھو کو ایک سلائی سینٹر میں کام مل گیا تھا جس سے ایک وقت کا کھانا ہمیں نصیب ہونے لگا، اور ایک صبح نے ہماری زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ عورت جس کو میں نے ہسپتال پہنچایا تھا وہ ہمارے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس خاتون کی اولاد نہیں تھی، ایک بھائی تھا جو اس سے سب کچھ چھین لینا چاہتا تھا۔ اماں نے کہا وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی کا مجھ پر جو احسان ہے میں وہ کبھی نہیں چکا سکتی۔ ہم اس کے ساتھ چلے گئے۔ انہوں نے مجھے کالج میں داخلہ دلوایا۔ اماں نے اس عورت سے کہا کہ وہ ایسے اس کے گھر میں نہیں رہ سکتی، وہ اس کے گھر کا کام کریں گی، لیکن وہ عورت نہ مانی اور وہ اماں کو اپنے ساتھ NGO لے جانے لگی۔ ہماری زندگیوں کو اس عورت نے بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور آج اسی NGO کو سنبھال رہی ہوں جہاں بے سہارا لڑکیوں کو پناہ دی جاتی ہے۔ ہم سب ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے میں ان کی بیٹی ہوں۔ میری چھوٹی بہن کی شادی ہو چکی ہے اور میں نے اپنی ماں کو اپنے پیسوں سے گھر خرید کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ میرے محلے میں جو پرچون والا تھا وہ پاگل ہو چکا تھا۔ اس کی بیٹی کے ساتھ کسی نے غلط کیا اور اس کی لاش محلے کے باہر کوڑے سے ملی تھی، جسے دیکھ کر وہ اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ انسان کو اس کے کیے کی ظلم کی سزا ضرور مل کر رہتی ہے۔ زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئی، جتنا بھی آپ ٹوٹ کر بکھر جائیں، پر اپنے اللہ کا رستہ کبھی مت چھوڑیں۔ وقت، حالات کسی بھی لمحے بدل سکتے ہیں، اور جب وقت بدلتا ہے تو لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔